ابھی قریب میں یہ بات سامنے آئی کہ روس کی حکومت کے صدر پوٹن صاحب نے ایک زبردست بیان دیا اس فضا میں کہ جب دین پر حملے ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ایسے موقع پر روس کی طرف سے جو کمیونسٹ ملک ہے، ایک ملحد ملک ہے، اور 1917 میں جو انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ انقلاب، اس میں لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے تھے اور پہلے عیسائیوں کو بھی زیر کیا گیا تھا۔ آج اسی کمیونسٹ ملک میں پوٹن نے یہ بات کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور آزادی رائے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت کو، نبی کو، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا مقام رکھتے ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، ان کو نشانہ بنانا یہ آزادی رائے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی ہے، ظلم ہے اور قانون کا غلط استعمال ہے۔ تو یہ بات پوٹن نے کہی، تو یہ بہرحال ایک بڑی مثبت بات ہے اور اچھی بات ہے، اور مسلمانوں میں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یقیناً ابھی ادھر روس کی طرف سے جو مظالم سیریا پر ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مثبت پہلو سامنے آیا تو اس موقع پر مسلمانوں کو، جو روس کے مسلمان ہیں، پوتن سے رابطہ بھی کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے اچھا بیان دیا ہے اس پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے ایک اعتماد حاصل ہوا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے پر روس میں کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں بھی جو ایک قانون سامنے آیا، الہان عمر صاحبہ نے جو تجویز پیش کی، اور وہ یہ کہ صاحب اسلام و فوبیا کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور اسلام پر دہشت کا الزام لگایا جا رہا ہے، دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کو نشانہ بنانا صحیح نہیں ہے، اور خاص طور پر اسلام و فوبیا کا جو ایک مرض پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ تو اس کے خلاف کارروائی کے بارے میں قانون پاس کیا گیا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر اگر اسلامی فوبیا کا کوئی مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، بلکہ یہ بھی بات طے کی گئی کہ دنیا کے ممالک میں جہاں بھی اسلام و فوبیا یعنی اسلام کے خلاف فضا بنائی جائے گی اور بھڑکایا جائے گا اور اس کے خلاف زبان چلائی جائے گی، بیہودہ گوئی کی جائے گی، تو امریکہ اس کے خلاف بھی کارروائی کرے گا، جو بھی کارروائی وہ مناسب سمجھے گا یا کر سکے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یعنی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دنیا کی جو بڑی طاقتیں رہی ہیں، روس اور امریکہ، دونوں کی طرف سے اس وقت 2021 کے اخیر میں جو بیانات آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2022 میں اور کچھ بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور 2023 میں تو عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے عیسائی دنیا میں بھی، مسلم دنیا میں بھی، اور ہندوؤں کے یہاں بھی، کہ 2023 میں بڑی سطح پر کچھ عالمی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور عالمی تبدیلیاں اس طرح ہوں گی کہ جس میں عالم عربی میں کوئی ایسی انقلابی شخصیت پیدا ہوگی جو صورتحال کو بدلنے کا کام کرے گی اور بڑے پیمانے پر کرے گی۔ تو اس سلسلے میں بہت سی پیشین گوئیاں بھی ہیں، اور بہت سی کہنا چاہیے کہ تحقیقات بھی پیش کی گئی ہیں، اور مختلف مذاہب کے لوگوں کی طرف سے 2023 کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ اہم چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ تو بہرحال متعین طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، اتنی بات تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ترکی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یوں سمجھیے کہ 1923 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے،
پہلے تو اسلام کے خلاف جو تحریک ترکی میں مصطفیٰ کمال نے چلائی، ملحدانہ تحریک چلائی، اور اسلام کو ترکی سے نکال کر پھینکنے کے لیے ہر جتن کیا، اس کے بعد پھر جو کوششیں اسلام کی طرف واپسی کی شروع ہوئی، وہ چلتے چلتے اب وہ معاہدے جو ترکی پر تھوپے گئے تھے، جن کی بنیاد پر ترکی کے ہاتھ پیر معاشی طور پر باندھ دیے گئے تھے، سیاسی طور پر باندھ دیے گئے تھے، 100 سال کا ایک معاہدہ تھا جو تھوپا گیا تھا، 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد یہ تو سمجھا جا رہا ہے کہ ترکی میں ایک بہت بڑی عالمی سطح کی تبدیلی آئے گی، اور ایک عرصے سے ترکی ترقی کے راستے پر چل رہا ہے، اور یہ ترقی معاشی بھی ہے، عسکری بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ تو ترکی مرکز رہا ہے پورے عالم اسلام کا، دوبارہ وہ عالم اسلام کا مرکز بن جائے گا، اس کے بھی آثار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔